الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں سزا ذکر کی تھی ان لوگوں کی جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آگے کی 3 آیتوں کے بعد سزا ان لوگوں کی ذکر ہے جو چوری کرتے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب کا ایک مضمون بیان کیا۔ قرآن کا یہ مزاج ہے، جب قرآن کو قانون بیان کرتا ہے تو صرف قانون نہیں بیان کرتا حاکمانہ انداز میں، بلکہ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے انسان کے ذہن کو تیار کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب کبھی کسی قانون کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے تو آدمی قانون کا احترام کرتا ہے، قانون پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ڈر ہی انسان کو عبادت پر لگانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا حساب، اور اس سے جب ڈرو تو ڈر کر گناہوں سے، اللہ کی مخالفت سے بچو۔ تقوی کے معنی ڈرنا بھی اور بچنا بھی، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے حکموں کی مخالفت مت کرو، یعنی گناہوں سے دور رہو۔ دوسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا قرب۔ اللہ کی مخالفت سے بچو، یعنی گناہوں سے دور رہو۔ دوسری، صرف گناہوں سے بچنا کافی نہیں، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کی نزدیکی، اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کرو، یعنی وہ اعمال کرو جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وسیلہ کا لفظ آیا ہے، اور وسیلہ کے معنی ہے ایسی چیز جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دے۔ وسیلہ سین سے بھی آتا ہے اور وسیلہ صاد سے بھی آتا ہے، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی جوڑنے والی چیز، جو 2 چیزوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر دے اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ فرق یہ ہے کہ جو اگر صاد سے ہے تو اس کے معنی ہے مطلقاً جوڑنے والی چیز، اور اگر سین سے ہے اس کے معنی ہے رغبت اور محبت کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دینا۔ یہاں کہاں سے سین کے ساتھ ہے، یعنی ایسے عمل کرو جو عمل بندے کو کس سے جوڑ دے؟ اللہ سے جوڑ دے۔ محبت کے ساتھ عمل کرو، رغبت کے ساتھ عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے ضرورت کا ہے کہ یہ محبت کی ہے۔ جتنی اللہ سے محبت ہوگی، جتنے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اتنے ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ محبت کی دلیل کیا ہے؟ میرے محبوب کی پیروی کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی سنت کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو نبی کریم علیہ السلام کے بھی قریب ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہوا، یعنی گناہوں سے بچو اور اللہ کو قریب کرنے والے عمل اختیار کرو، ایمان، اعمال صالحہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ، اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا۔ کتنے کام نیک ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کام؟ حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار سنا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندے میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ کو کیسے کھانا کھلایا جا سکتا ہے، آپ تو بے نیاز ہیں، آپ ہی سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو مجھے اس کے قریب پاتے، یعنی اس کے کھانا کھلانے سے تم ہمارے قریب ہو جاتے، یہ وسیلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوسرے بندے سے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے مالک آپ کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے، آپ تو بے نیاز ہیں، آپ ہی پانی پلاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہمیں اور جس نے پلایا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ پلاتا، اس کو پلایا نہیں جاتا، وہ روزی دیتا ہے، اس کو روزی دینے کی ضرورت نہیں، وہ مدد کرتا، اس کو مدد کی حاجت نہیں۔ بغیر تشبیہ کے سورج کو بھی کہیں لحاف کی ضرورت ہے، بولو، چاہے جتنی سردی ہو سورج کو لحاف کی ضرورت۔ سورج تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو لحاف کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، میاں فلاں بندہ پیاسا تھا اور تڑپ رہا تھا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو مجھے اس کے قریب پاتے، یعنی اس کو پانی پلانے سے تم ہمارے قریب آ جاتے، ہمارے مقرب بن جاتے۔ یہ پانی پیاسے کو پانی پلانا وسیلہ ہے، یعنی اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے، سبیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، مجھے تم نے کپڑے نہیں پہنائے۔ اے اللہ آپ تو سب کو پہنانے والے ہیں، آپ کو کیا حاجت؟ میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، اس کو کپڑوں کی حاجت تھی، اگر تم کپڑے پہنا دیتے تو مجھے اس کے قریب پاتے۔ ہے تو فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت سے بچو، گناہوں سے دور رہو۔ دوسری چیز صرف اتنا کافی نہیں ہے، اللہ کا تقرب تلاش کرو، یعنی وہ ذریعے تلاش کرو، وہ وسیلے تلاش کرو جن کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ، یعنی ایسے عمل کرو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فرائض ہیں، اللہ کاہے سے خوش ہوتا ہے؟ کہا نفل پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، مگر فجر نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں، پہلے تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اور بعد میں مزید اگر تقرب حاصل کرنا ہے تو نوافل پڑھیے۔ آپ نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے اور فرائض سے غافل۔
سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھائی اور نظر ڈالی۔ معلوم یہ ہوا امام کا کام خالی نماز پڑھانا نہیں ہے، وہ ہر چیز میں امام ہے، ہر چیز میں امام ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک مکان بنایا بہت اونچا، ان کو طلب کیا اور کہنے لگے یہ یہودی اور عیسائیوں نے جو اونچے اونچے مکان بنائے یہ کافی نہیں تھے کیا؟ اور تم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہو، تم امام ہو، تمہاری حیثیت امام کی ہے اور دنیا مقتدی ہے، تم اگر کرو گے تو سارے بعد میں آنے والے بھی یہی کریں گے۔ تو صحابہ کرام سب کے سب امام ہدایت تھے اور فاروق اعظم اللہ اللہ۔ سلام پھیر کے انہوں نے مقتدیوں پہ نظر ڈالی، بڑی گہری نظر، تو آ گیا سمجھ میں ایک صاحب نہیں ہے، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سلیمان ابن ابی حسمہ، سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فجر کی نماز میں نہیں، گھر پہنچ گئے ان کی والدہ سے پوچھا آج سلیمان فجر میں نہیں تھے؟ یہ وہ نماز ہے جس میں نمازی لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، بے نمازی تو چھوڑیے، جو نماز کے پابند ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ پہنچ گئے گھر پہ، کیا بات ہے سلیمان نہیں تھے؟ ان کی والدہ نے کہا رات میں انہوں نے تہجد پڑھی اور تھک گئے، اور تھک جانے کی وجہ سے مسجد نہیں گئے، گھر ہی میں فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ کہا ان سے کہہ دینا تہجد کی نماز کے مقابلے میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ فرائض سے بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، فرائض کے بعد پھر نوافل سے۔ تو غرضے کی فرمایا وسیلہ اختیار کرو، یعنی وہ اعمال، وہ افعال، وہ کردار جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اتباع سنت ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، بیوی بچوں سے معاملہ کرنے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں سنت کی ضرورت خالی فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، عصر کی، یہی سنتیں ہیں بس، صرف نمازوں میں سنتیں سمجھتے ہیں لوگ۔ نہیں، نماز میں تو ہیں ہی سنتیں، کون سی چیز ہے جس میں سنتیں نہیں ہیں؟ سنت کے معنی نبی کا طریقہ، گھر میں کیسے جاتے تھے یہ بھی تو سنت ہے، بچوں سے کیسے ملتے تھے، گھر پہ جا کے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے یہ بھی تو سنت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا ہے، وسیلہ کے معنی ملانے والی چیز۔ اللہ سے ملانے والی چیز کیا ہے؟ نبی کی سنتوں کی ادائیگی۔ ایک وسیلہ کے معنی اور بھی ہے، وہ وسیلہ ایک خاص مقام ہے جنت میں، سب سے اعلیٰ مقام، اور وہ مقام صرف اور صرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اس کا نام بھی وسیلہ اس لیے ہے کہ وہ مقام اللہ کے سب سے قریب ہے، عرش اعظم کے سب سے قریب ہے وہ مقام، سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کیا کہا؟ جب اذان ہوا کرے تو اذان کے بعد تم اذان کے کلمات دہرایا کرو، اور پھر مجھ پر درود پڑھا کرو، اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ کس کو وہ دعا یاد ہے اذان کے بعد کی؟ بھائی اتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کچھ کر سکتے ہیں؟
آپ فرمانے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ اور والدرجة الرفیعہ. یہ حدیث میں نہیں والدرجة الرفیعہ، صرف یہی تک ہے. آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ اگر کہہ لے گا تو کوئی حرج بھی نہیں. وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ہر اذان کے بعد نماز تو پڑھتے ہیں، اذان بھی سنتے ہیں، مگر یہ دعا زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے. نقصان کس کا ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا نہیں دیں گے تو کیا مطلب؟ آپ کو مقام وسیلہ نہیں ملے گا. وہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہ تو آپ ہی کو ملے گا. پھر کیوں کہا دعا کیا کرو؟ اس لیے کہ تم اگر دعا کرو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو جو مؤذن کہے وہی کہا کرو. پھر میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو اور پھر تم دعا کیا کرو وسیلے کی. جو ایسا کرے گا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی. کیا ہوا؟ اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو، میں اس کی سفارش ضرور کروں گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جس کو نہ ہو وہ ہاتھ اٹھائیں. ہیں؟ اچھا جس کو ضرورت ہو وہ ہاتھ اٹھائیں. ضرورت سب کو ہے، ان کو نہیں ہے. وہ کہہ رہے الیاس صاحب کو نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ انسلٹ سمجھتے اپنی ہاتھ اٹھانے کا. سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی ہاتھ اٹھائیں بتا رہے تھے. یہ نہیں اٹھاتے ہاتھ وقت. کہلے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ارے جب کہا جائے تو کیا ہے؟ جب سب روزے دار ہوں تو روزہ رکھ لو. جب سب ساتھی سفر کر رہے ہیں، اکثر ان میں سے بھی روزے دار ہیں، کہ تم بھی روزہ نہ رکھو. یہ شریعت ہے. کیوں؟ ہم کیوں نہ رکھیں؟ بھائی ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. کہ نہیں، ساتھیوں کی موافقت کرو، نکو نہ بنو. سب اٹھا رہے ہیں، ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم وی آئی پی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بہت اچھی یاد ہے. مجلس کی رعایت آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ مطلب ہر چیز میں سنت دیکھیے، سیرت دیکھیے اللہ کے نبی کی. حضور تو دین سکھانے آئے تھے. کبھی کبھی صحابہ کرام بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. کون سی؟ دنیا کی. کبھی شعر سنا رہے ہیں، کبھی کوئی واقعہ صحابہ آپس میں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی منہ پھیر کے نہیں بیٹھتے تھے، نہ پیشانی پہ سلوٹیں پڑتی تھی. آپ بھی بہت غور سے سنتے تھے، اور صحابہ مسکراتے تو حضور بھی مسکراتے تھے. صاحب حضور کو کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب دنیا کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، یہ کیا ہے؟ تو ہر چیز میں تو غرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت سب کو ہے. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی سفارش سے کام بنے گا. اللہ کے نبی سفارش کریں گے. آپ وعدہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کتنا آسان ہے. فرمایا کہ میرے لیے تم وسیلے کی دعا کرنا اور میرے لیے تمہاری سفارش واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے. میں تمہاری سفارش کروں گا. تو بھی سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ کیا بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے طے ہی کر لیا کیا کہ مقام وسیلہ جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ کس کو دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا. تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم سفارش کرو اللہ تعالیٰ سے؟ کیا؟ آتی محمد الوسیلہ. اللہ کے نبی سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے. جب اللہ نے دینا طے ہی کر لیا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے تم لوگ کہا کرو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائیے.
کہا یہ کچھ نہیں، یہ صرف نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے، حیثیت بڑھانے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے۔ جیسے بادشاہ یہ طے کر لے اپنے شہزادے کو جو ہے ہم یہ ہار، یہ تاج پہنائیں گے، اور بادشاہ اپنے درباریوں سے کیا کہے کہ جب میں تاج پہنانے تم لوگ سفارش کر دینا، جب شہزادہ آئے تو تم لوگ سفارش کر دینا، بادشاہ سلامت، اب شہزادے کو آپ تاج پہنا دیجئے۔ تو بادشاہ کا ارادہ تو پہلے سے ہے، کاہے کا؟ تاج پہنانے کا فیصلہ تو ہے ہی، تم لوگ سفارش کر دینا، اس کی نظر میں تمہاری بھی ویلو ہوگی، یہ سب مجھے چاہتے ہیں، یہ سب مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ ہے تو مقام وسیلہ، ایک وسیلے سے یہ مراد ہے، وسیلے سے مراد وہ خاص مقام، اعلیٰ مقام جنت کا جو اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ وسیلہ اسے بھی کہتے ہیں۔ اس کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ وسیلہ کے معنی ہیں اللہ کے قریب کرنے والی چیز، اس لیے کہ وہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، عرش اعظم کے قریب۔ دوسری بات، حدیث میں آیا وسیلے کے لیے دعا کرو، ہے نا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم سب لوگ وسیلہ تلاش کرو اپنے لیے۔ حدیث میں نبی کے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور یہ بھی ہے وسیلہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اور قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تم لوگ وسیلہ اپنے اپنے لیے تلاش کرو۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا جب خاص بھی ہے اور تم لوگ بھی تلاش کرو؟ کہا وسیلہ کہتے ہیں مقام قرب کو، اللہ کے قرب کا جو مقام اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جو مقام قرب حاصل ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، مگر آپ کے غلاموں کو بھی مقام قرب اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی کو ان کی حیثیت کے اعتبار سے اور غلاموں کو ان کی حیثیت کے اعتبار سے تم بھی مانگا کرو۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال، ہے نا؟ ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس طرح نیک اعمال وسیلہ ہیں، کاہے کا؟ اللہ کی رضا کا، اللہ کے قرب کا، ایسے ہی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک محبوب، مقبول محبوب بندے، ان کی محبت، ان کی صحبت، ان سے تعلق، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کا ذریعہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نیک اعمال تو ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ، ایسے اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، مقبول بندے، یہ کیا ہیں؟ ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے تعلق، ان سے محبت اللہ کی رضا و قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ یہ نہ سمجھے اس کے بغیر نہیں قبول ہوگی، جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بغیر سیڑھی کے مکان پہ چڑھا ہی نہیں جا سکتا، بغیر وسیلے کے دعا ہی نہیں قبول ہوگی۔ یہ غلط ہے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وسیلہ اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی صحبت اللہ کو پسند ہے، ان سے تعلق اللہ کو پسند ہے۔ الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایما کنم خاتمہ، شیخ سعدی کہتے ہیں اے اللہ فاطمہ زہرا کی اولاد کے صدقے میں ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ کیوں؟
یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، اصحاب بدر، اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ جب اللہ کے مقبول بندے ہیں تو ان سے تعلق رکھنا کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور نافرمان بندوں سے تعلق رکھنا اللہ کی ناراضگی اور دوری کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے مقبول بندوں سے تعلق رکھنا یہ کیا؟ اللہ کے قرب اور رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز بھی ہے، بلکہ مستحسن اور مستحب ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی۔ یہ حضرت عمر ہے اتالیق امت، امت کے استاد، اے امت کے رہبر اور رہنما، دعا مانگی۔ کس کے وسیلے سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا مانگی۔ مدینے میں قحط، زبردست قحط، تو کسی نے کہا، خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور فاروق اعظم نے بڑا انتظام اس کا قحط کا کیا۔ سارے دیہات کے لوگ شہر میں آ گئے، 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے حضرت عمر روزانہ۔ اس کے علاوہ جو پہنچاتے تھے الگ الگ قبیلوں میں، دیہاتوں وہ الگ ہے، کہاں سے منگایا غلہ۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا حضرت عمر سے جا کے کہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کریں، عمر سے کہو خدا سے دعا کریں۔ حضرت فاروق اعظم کو جب اس نے جا کے بتایا، حضرت فاروق اعظم نے دعا کی، اور دعا میں کہا اے اللہ جب کبھی بارش کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، آج تیرے پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم آپ کے چچا کو بطور وسیلے کے آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، چنانچہ فوراً بارش ہو گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو غیر مقلد ہیں اہل حدیث تو شرک ہے، ارے فاروق اعظم بھی مشرک ہیں کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابہ میں سے کوئی نہیں کہا ارے یہ کیا کر رہا ہوں عمر، یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے نبی کے شاگرد براہ راست ہیں حضرت فاروق اعظم، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے جن کے بارے میں فرما دیا، وہ نہیں سمجھے شرک کیا ہوتا ہے۔ کل انہوں نے تو دعا کی تھی، ارے دعا کے لفظ یہی ہیں، ہم وسیل بطور توسل کے پیش کر رہے ہیں ان کو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو دعا سکھائی اس کے اندر بھی یہی ذکر کیا کہ تم توسل اختیار کرو میرا، اور وہ تھے نابینا، آنکھوں میں روشنی نہیں، حضور دعا کر دی آنکھوں میں، آپ نے فرمایا صبر کرو تو بہت بڑا صلہ ہے، اے حضور دعا کر دیجیے، آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ انہوں نے جو دعا کی اللہ نے ان کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اچھے اعمال، وہ اعمال جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے یہ قبول کر لیے ہوں گے اور ہم نے بہت اخلاص سے یہ کام کیے تھے، ریاکاری سے نہیں کیے تھے، یقیناً اللہ کے دربار میں قبول ہوئے ہوں گے، ان اعمال کا واسطہ اور وسیلہ دے کے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف میں ہے مشہور حدیث، بنی اسرائیل کے 3 لوگ چلے سفر میں اور زوردار آندھی اور بارش، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، بجلی کڑک رہی ہے، پانی برس رہا ہے، ایک پہاڑ کا غار ان کو نظر آیا، اس کے اندر تینوں داخل ہو گئے، پانی سے تو بچ گئے ہوا سے، مگر ہوا میں اتنی تیزی سے ہی اس نے اس کی چٹان کو ایسا دھکا دیا
وہ نیچے آ گئی اور اس کا دروازہ بند ہو گیا، اور دروازہ ایسا بند ہوا روشنی بھی نہیں آ رہی ہے، ہوا بھی نہیں آ رہی ہے، اور نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، اور چٹان ہے، اگر دھکا بھی لگائیں تو ٹس سے مس ہونے والی نہیں۔ تو ان تینوں نے آپس میں طے کیا ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا ہے، اور ایسا عمل جس کے بارے میں یقین ہے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس کا حوالہ دے کے دعا مانگی جائے۔ تو تینوں نے دعا مانگی اور باقی لوگوں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ تجھے پتہ ہے میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور دودھ پر زندگی گزرتی تھی۔ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا، پھر خود پیتا تھا۔ ایک روز دور نکل گیا بکریاں چراتے چراتے، واپس آیا، میں نے دودھ نکالا تو ماں باپ سو چکے تھے اور بچے میرے قدموں پہ لوٹتے رہے، لیکن میں نے کہا پہلے ماں باپ کو، اور میں رات بھر پیالہ لیے کھڑا رہا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو پہلے پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا، خود پیا۔ اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور باقی دونوں نے آمین کہا۔ کھٹ سے تھوڑی سی سرک گئی، اب روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، لیکن نکلنے کا راستہ ابھی نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے دعا کی۔ دوسرے نے دعا کیا کی؟ اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور اس نے مزدوری نہیں لی، وہ چلا گیا، میں اسے تلاش کرتا رہا، وہ نہیں ملا۔ میں نے اس مزدوری کے پیسے سے ایک بکری خریدی، اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور بکری سے بکریاں اور بکریاں، پورا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا، کہا اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا یہ جتنی بکریاں ہیں یہ سب تیری۔ انہوں نے کہا مذاق نہ کرو۔ کہا مذاق نہیں ہے، اس پیسے سے میں نے بکری خریدی اور اس سے اتنا بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اے اللہ یہ عمل میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر آپ کے دربار میں یہ قبول ہو گیا، اے اللہ اس کے وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ میری مشکل کو حل کر دیجئے۔ وہ چٹان آدھی اور سرک آئی، نکلنے کا بھی راستہ نہیں۔ اب بچے کہے حساب لگا لو نا، 150 آدمی تھے نا، کئے بچے؟ عتیق صاحب کئے بچے؟ سوچ لیجئے کتنے تھے؟ اچھا، تیسرے صاحب انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری ایک چچاداد بہن تھی اور آپ نے مجھے بہت دولت سے نوازا تھا، اور وہ غریب تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور بڑا تعلق تھا اور مجھے عشق تھا۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ راضی نہیں تھی۔ قحط پڑ گیا، بھوک کی بےتابی کی وجہ سے وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی۔ میں نے اس سے کہا ہم تمہیں پیسے دیں گے مگر ایک شرط ہے، ہم تمہارے ساتھ وہی رشتہ قائم کریں گے جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اگر راضی ہو تو ٹھیک ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوری میں اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ میں نے اس کو پیسے دیے اور اس کے بعد اس نے اپنے کپڑے اتارے، اور قریب تھا کہ میں وہ عمل کر لیتا کہ اس کی زبان سے نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، میں فوراً اٹھ گیا، میں نے اپنے کپڑے پہن لیے، اس کے کپڑے دے دیے اس کو، اور پیسے بھی میں نے واپس نہیں لیا۔ اے اللہ تیرے ڈر اور تیرے خوف اور تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ اے اللہ اس عمل کی برکت سے یہ راستہ کھول دیجئے میرے لیے۔ پوری چٹان ہٹ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی جو دنیا میں موجود زندہ ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی، جیسے فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی۔ جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے جا چکے ہیں
ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور جو اعمال حسنہ آدمی نے کیے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کا تقرب۔ اللہ کا تقرب کیسے ملے گا؟ اعمال حسنہ سے، اتباع سنت سے، اور کیسے؟ اللہ کے مقبول محبوب بندوں کی صحبت سے، ان کی خدمت سے، ان کو راضی کرنے سے، ان سے تعلق رکھنے سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور کیسے جواب دیا؟ کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، میاں تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی تھے حضور کے، صحابی اور بے عمل ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ کہنے اے اللہ کے رسول زیادہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہاں میں محبت رکھتا ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سننے کے بعد خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم کو محبت ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں محبت رکھتا ہوں کس سے؟ کس سے بولو؟ کس سے؟ ابو بکر و عمر سے میں محبت رکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں؟ صحابی کہہ رہے ہیں، خود صحابی ہیں وہ۔ اللہ کے نبی سے مجھے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ صحابی ضرور ہے مگر یہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ جہاد کرنا بھی تو نیک عمل ہے، مگر یہ عمل جو ہے تمام اعمال میں الگ ہے، ممتاز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ خالی مال تھوڑی ہوتا ہے، اس میں سب سے قیمتی چیز اپنی جان اللہ کے راستے میں آدمی لے کے نکلتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث پہ آیا ذروۃ الاسلام الجہاد، ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور سب سے اونچا اشرف حصہ ہوتا ہے۔ مسجد میں سب سے اعلیٰ حصہ کون سا ہے؟ جہاں چپل اتاری جاتی ہے نا، ہیں؟ کون سا ہے؟ محراب ہے نا۔ آپ نے فرمایا قرآن کا سب سے اعلیٰ حصہ کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ، ذروۃ القرآن سورۃ البقرہ۔ اسلام کا سب سے اعلیٰ حصہ کون سا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اوپر ذکر آیا تھا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جہاد کیا ہے؟ اسی فساد کا علاج ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ چاہتا ہے دنیا میں امن قائم ہو۔ لہذا امن کو قائم کرنے کے لیے جو امن کے دشمن ہیں، جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر دینا اور اللہ کے تمام بندوں کو امن و امان عطا کرنا، یہی تو جہاد ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کاہے پر؟ تقوی، اتقوا اللہ۔ دوسرے وسیلہ اختیار کرو۔ تیسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری کامیابی کا ذریعہ، فلاح۔ اور فلاح کہتے ہیں
ہر تمنا پوری ہو جائے اور ہر دکھ اور درد اور تکلیف مصیبت سے نجات مل جائے. اور یہ کہاں ملے گی؟ بولو، ہر تمنا کہاں پوری ہوگی؟ جنت پہ. دکھ درد سے نجات کہاں ہوگی؟ جنت میں. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کرے وہی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تقوی اختیار کرو، تقرب اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. یعنی ایسی جگہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہاں آرام اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور جہاں سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے ڈرے نہیں. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، فرض کر لو اگر قیامت کے دن ان کے پاس وہ سب ہو جو زمین میں ہے. اتنا مال ہو، کتنا روئے زمین میں جتنا مال ہو، جتنے خزینے و دفینے، یہ سب ان کے پاس ہو. اور اللہ کہتا ہے اتنا ہی نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور ہو، ایک زمین بھر کے اور پھر اتنا ہی اور ہو. لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ فدیہ دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے. قیامت کے دن سے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیے کے وہ سارا مال پیش کر دیں. مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کی طرف سے قبول نہیں کیا. اولاً تو ہوگا نہیں مال، اور اگر ہوتا بھی اور اتنا ہوتا جب بھی قبول نہیں کیا جاتا. اصل میں گناہ جو آدمی کرتا ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کی خواہشات، ہے نا، ضروریات، گھر والوں کی ضروریات. اور گھر والوں کی ضروریات اور اپنی ساری خواہشات پوری کاہے سے ہوں گی؟ مال سے، پیسے سے. اس لیے آدمی اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے گھر والوں کی، اپنے لوگوں کی، مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تنبیہ کر رہا ہے، جس مال کی خاطر تم نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، تم نے اس کو بہت کچھ سمجھا ہے. قیامت کے دن دیکھنا یہ کس قدر بیکار ہوگا. اگر دنیا بھر کے بھی کوئی کسی کے پاس مال ہوتا اور وہ مال فدیے میں دے دیتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور مال اتنا لے لیا جائے، تو یہ مال کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا. کیسا دردناک؟ کیسا ہوتا ہے؟ عذاب کے معنی تکلیف کے ہیں. درد میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی. عذاب کے معنی تکلیف کے ہیں. اور پھر علیم کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی تکلیف جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تکلیفیں بھی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں. یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ کیسا عذاب ہوگا؟ عذاب علیم. اللہ فرماتا اور جب سخت تکلیف ہو، جہاں آدمی کو، جہاں آگ کی بھٹی جل رہی ہو، وہاں آدمی کا بیٹھنے کا جی چاہتا ہے نا. کیا جی چاہتا ہے؟ ارے جلدی سے یہاں سے بھاگیں. اتنی سخت تکلیف میں وہ ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ بھاگنے کا جی نہیں چاہے گا ان کا. اللہ فرماتا یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوں. اور جہنم کے شعلے جب بھڑکیں گے تو وہ قریب آ جائیں گے، جیسے تنور کی آگ تنور کے منہ تک آ جاتی، اور سوچیں گے نکل جائیں. فوراً فرشتے گرد لے کر کے ہتھوڑا ماریں گے اور کہا چلو اندر. وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں جہنم کی آگ سے. وما ہم بخارجین منہا، وہ اس سے نکل نہ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہاں تھا عذاب علیم، یہاں ہے عذاب مقیم. مقیم کے معنی قائم رہنے والا، باقی رہنے والا. یعنی ایسا عذاب، آگ جل رہی تھی، تھوڑی دیر بعد چاہے جتنی تیز آگ ہو کیا ہوتی ہے؟ بجھ جاتی، کم ہو جاتی.
مگر وہ ایسا عذاب ہے جو کم نہیں ہوگا، وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ آگ بجھے گی نہیں، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا تھا، کس کی سزا ذکر کی تھی؟ ڈاکہ ڈالنے والے، باغی، اور ان کی کئی سزائیں ذکر کی تھیں، سولی پہ لٹکایا جانا، ہاتھ اور پیر کا کاٹا جانا، اور جلاوطن کیا جانا، اور پکڑ اور گرفتار ہو جائے پہلے ہی توبہ کر لے، اور جیل وغیرہ میں اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب یہاں دوسری سزا کا ذکر ہے، دوسرے جرم کی، وہ جرم ہے چوری۔ کیا ہے؟ چوری۔ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزا مقرر کی ہے ان سزاؤں میں سے کیا کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حد۔ کیا کہتے ہیں؟ حد۔ زنا کی سزا، چوری کی سزا، اور قصاص، اور اسی طرح شراب کی سزا اور زنا کی تہمت لگانے کی سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک سزا اوپر ذکر کی گئی تھی، ایک سزا یہاں ذکر کی گئی ہے، اس کا نام ہے حد سرقہ۔ سرقہ کے معنی چوری۔ کیا کہا خدا نے؟ سنیے، والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، ان کا حکم کیا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما، اے لوگوں نہیں کہا، اے حاکم، اے حاکموں، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ حدیث میں وضاحت ہے، ہاتھ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، کہاں تک کاٹا جائے؟ گٹے سے۔ کیوں کاٹا جائے؟ جزاء بما کسبا، بدلے میں ان کے جرم کے، ان کا جو جرم ہے بہت بڑا ہے۔ نکالا من اللہ، یہ سزا ہے عبرتناک اللہ کی طرف سے، یہ تو بڑی سخت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست سے جو سزا چاہے مقرر کرے۔ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے؟ کہ حکیم، وہ حکمت والا ہے۔ یہ کاہے کی سزا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں حکم ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تو اس میں ڈائریکٹ خطاب عورتوں کو نہیں ہے۔ کس کو خطاب ہے؟ مردوں کو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقیمنا الصلاۃ نہیں ہے، عورتوں سے نہیں کہا گیا، مگر قائم دونوں کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، لیکن اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ کاہے کے لیے؟ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے خاص طور سے دونوں کو ذکر کیا، چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں سزا بڑی سخت ہے، مگر ان کو معلوم نہیں ہے یہ مقرر کس نے کی؟ اللہ نے۔ ان کو انسانوں سے زیادہ ہمدردی ہے، اللہ کو ہمدردی نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ ہمدردی ہے، اسی نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ اور نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جس سے عبرت حاصل ہو، یعنی ایک آدمی کو دی جائے باقی لوگ تھرا جائیں۔ اور سزا کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، جب باقی لوگ تھرا جائیں گے تو اس کے بعد پھر چوریاں بہت ہوں گی نا۔ جب ایک کا ہاتھ کٹے گا تو اس ملک میں زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا ہے، جا کے دیکھیں آپ، جہاں واقعی طور پر اسلامی حکومت ہے اور شرعی سزائیں جاری کی جاتی ہیں، دو چار آدمیوں کے علاوہ ہاتھ کٹے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، چوری ہوتی ہی نہیں۔ یہ اللہ کی سرزمین ہے، اور اللہ کی سرزمین پر امن اللہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کے قانون جب زمین پر نافذ کیے جائے۔ تو فرمایا چوری کہتے کسے ہیں؟ ایک ہاتھ چوری کہتے کسے ہیں؟ اور کتنی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے؟
ہے نا، کسی نے ایک سوئی چرا لی تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ چوری کہتے کس کو ہیں پہلے؟ یہ شریعت ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ کا جو کاکوری تک چلا جائے مسافر کا نہیں، 48 میل، ہے نا۔ ایسے مالدار کسے کہتے ہیں؟ کا کوئی حد نہیں مالدار کی، ارب پتی بھی مالدار ہے، لکھ پتی بھی مالدار ہے، ہزار والا مالدار ہے۔ شریعت کہتی نہیں، جو صاحب نصاب ہے وہ مالدار ہے۔ سارق چوری کرنے والا، اب کوئی تھوڑی چیز چرائے بڑی چیز چرائے، چوری کرنے والا کہا جائے گا، بھائی شریعت نہیں کہتی اسے۔ شریعت میں سارق کی، چوری کرنے والا کسے کہیں گے؟ کسی آدمی کی مملوکہ چیز کو جس کا وہ مالک ہے اور محفوظ بھی ہے وہ، یعنی اس کی حفاظت بھی اس نے کر رکھی ہے، اس کے بعد چپکے سے بغیر اجازت کے لے لینا، اس کا نام چوری ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ کسی خاص آدمی کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ کسی خاص آدمی کی ملکیت میں نہیں ہے، مثلا اسٹیشن پہ ہیں آپ، اسٹیشن کا کوئی مالک ہے کیا؟ ہے؟ کسی پارک میں ہیں، ایک آدمی مالک ہے اس کا۔ رفاع عام کے جتنے ادارے ہیں اور جتنی جگہیں ہیں وہاں سب کا حق برابر ہے۔ وہاں سے اگر کسی نے کوئی چیز لے لی تو گناہ تو ہے، یہ اس کی سزا الگ ہے، مگر یہ وہ چوری نہیں ہے جس پر ہاتھ کاٹا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی ملکیت ہے، اور سب کی ہے تو اس کی بھی اس میں ملکیت شامل ہے۔ بھائی وہ بھی تو شہر کا باشندہ ہے۔ مسجد سے کوئی آدمی چوری کر لے تو اب آپ بتائیے یہاں کس کی ملکیت ہے؟ تو کسی کی مملوکہ چیز ہو اور پھر وہ محفوظ بھی ہو۔ محفوظ ہونے کا مطلب بالکل دروازے پہ رکھی ہوئی ہے، جس کا جی چاہے اٹھائے اور جس کا جی چاہے لے۔ محفوظ ہونے کا مطلب تالا لگا ہوا ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب دروازے پر پہرے دار کھڑے ہیں، اور پھر بھی آدمی کیا کرے؟ محفوظ جگہ سے بغیر اجازت کے چپکے سے لے لے۔ اگر علل اعلان لے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے کیا کہیں گے اسے؟ اسے ڈاکہ کہیں گے، چوری نہیں کہیں گے۔ چپکے سے لے، بغیر اجازت کے لے۔ بغیر اجازت کا مطلب کچھ لوگ آپ کے وہاں نوکر ہیں، ملازم ہیں، آپ نے ان کو اجازت دے رکھی گھر میں آنے کی، ہے نا، انہوں نے چپکے سے کوئی چیز لے لی، تو آپ نے تو ان کو اجازت دی ہے گھر میں آنے کی، اس کے اٹھانے کی اجازت اگرچہ نہیں دی، گھر میں آنے جانے کی تو اجازت ہے۔ جرم تو ہے، گناہ تو ہے۔ گناہ تو شریعت میں ایسا کسی کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے لیے استعمال کرنا، اجازت لی اور اس نے بے دلی سے اجازت دے دی، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ شریعت تو یہ ہے، گناہ تو ہے مگر وہ ایسی چوری نہیں ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے قبر سے کفن چرا لیا، ہے نا، تو اس کو بظاہر یہ چوری ہے، لیکن یہ وہ والی چوری نہیں ہے جس پہ ہاتھ کٹے۔ شریعت میں اسے چور نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ شریعت میں چور اسے کہا گیا جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ کفن مردے کی ملکیت نہیں ہے۔ دوسری چیز، وہ مال محفوظ ہو۔ محفوظ کا مطلب وہاں تالا لگا ہوا ہو، کوئی پہرے دار مقرر ہو، ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ جب یہ بات ہے تو ظاہر بات ہے پھر ہر بات کے اوپر ہاتھ نہیں کٹے گا، جب تک کہ سرقہ چوری کی وہ تعریف ثابت نہیں آئے گی اس کے اوپر جو قرآن و سنت میں معتبر ہے، جب تک اس چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ لیکن ہاتھ نہ کٹنے کا یہ مطلب نہیں دوسری سزا نہیں دی جائے گی۔ حاکم وقت دوسری سزا دے گا، گناہ بھی ہوگا، لیکن یہ سزا کب دی جائے گی؟
چوری کی، چور کی، اس کے اوپر تعریف پوری پوری فٹ بیٹھ جائے جب ہی دی جائے گی۔ اچھا کتے پر؟ تو 10 درہم، کم سے کم وہ چیز 10 درہم کی ملکیت ہو۔ 10 درہم سے کم 2 درہم کی ہے، سزا ملے گی اسے، مجرم ہے وہ، لیکن ہاتھ، بولو نا کیا کہہ رہے ہو عتیق، کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ نہیں کہاں، ارے سزا تو دی جائے گی مگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ اس لیے جو نصاب ہے اس کا وہ کتنا ہے؟ 10 درہم۔ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم۔ 10 درہم کی چیز ہو یا اس سے زیادہ کی ہو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دے، کسی کا آدمی ہاتھ کاٹ دے کسی کا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اچھا وہ یہ کہے کہ ہاتھ کاٹنے سے کیا فائدہ، میرا تو کٹ ہی گیا، اب ان کا بھی کٹ جائے، کیا فائدہ؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہم ہاتھ وات نہیں چاہتے تو کہنے اچھا پھر پیسہ لے لو۔ تو کتنا پیسہ کا؟ 500 درہم۔ ہاتھ کٹنے کے 500 درہم۔ اور چوری کی تو کتے پہ ہاتھ کٹ رہا ہے؟ 10 درہم پہ۔ کہلے اچھی رہی، ہاتھ کی قیمت 500 درہم اور چوری کر لے تو کتے پہ؟ 10 ہی درہم پہ آپ کاٹے دے رہے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے اس کا جواب دیا، کہا یہ 500 درہم کاہے کی ہے؟ جب تک اس کا ہاتھ امانت دار تھا، جب تک وہ قیمتی تھا، اس کی قیمت کتنی تھی؟ 500 درہم۔ مگر جب اس نے چوری کی تو ہاتھ نے خیانت کر لی، جب خیانت کر لی تو اس کی قیمت گھٹ گئی اور ذلیل ہو گیا۔ اب کیا کتنی بچی؟ 10 درہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا فاطمہ، مخزومیہ، قبیلے بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ چوری کا جرم ثابت ہو گیا، مگر وہ تھیں بڑے شریف خاندان کی، مطلب بڑے معزز گھرانے کی۔ تو لوگوں نے چاہا کہ ہاتھ نہ کٹے، کچھ اور معاملہ ہو جائے، کچھ اور ہلکی سزا تجویز کر دی جائے، مگر کہنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ بالآخر لوگوں کی رائے کیا ہوئی؟ کس سے سفارش کرائیں؟ بھول گئے؟ حضرت اسامہ سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرنے آئے ہو تم؟ اور آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، خدا کی قسم اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اگر چوری کی ہوتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ، اور جو مرد چوری کرے، والسارقہ جو عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، سو ان دونوں کے دائنے ہاتھ گٹے پر سے کاٹ لو، جزاء بما کسبا، ان کے کردار کے بدلے میں، ان کے کرتوت کے بدلے میں، نکالا من اللہ، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے۔ بطور سزا کے اللہ کی طرف سے کیا مطلب؟ کسی نے اگر چوری کی تو اس نے 2 حق مارے ہیں، کون کو؟ ایک بندے کا حق اور ایک، بولو نا، اللہ کا حق۔ بندے کا مال چرایا، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ لہذا اگر جرم ثابت ہو جائے اور جس کی چوری ہوئی وہ کہے ہم نے معاف کر دیا، ارے ہوگا بیچارے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہم نے معاف کر دیا، تو اس کے معاف کرنے کے باوجود اس کا ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے۔ کیوں؟ اپنا حق تو معاف کر سکتے ہو، اللہ کا بھی حق معاف کر دو گے؟ ہیں؟
بندے نے اپنا حق معاف کر دیا مگر اللہ کا حق معاف نہیں ہوگا۔ چوری کی سزا وہ اس نے توبہ کر لی سچی اللہ تعالیٰ سے، کہا سچی توبہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن سزا نہیں ملے گی مگر دنیا میں سزا جاری ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ سزا اگر سخت ہے تو جرم بھی سخت ہے، اگر اس کے اوپر سزا نہیں دی جائے گی سخت تو یہ جرم کیا ہوگا؟ پھیلے گا، بدامنی پھیلے گی۔ اللہ حکیم بھی ہے، جرم اگر سخت ہے، سزا سخت ہے تو سزا کے ثبوت کے لیے شرطیں بھی بڑی سخت ہیں۔ ویسے اگر کوئی معاملہ ہو اس میں گواہی دینے والے کئی آدمی کافی ہیں؟ بولو، بیچ میں جگہ کیوں ہے؟ یہ بیچ میں جگہ کیوں ہے یہ بتائیے، سامنے جگہ کیوں ہے؟ کوئی آنے والا ہے نا؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کسی کے لیے چھوڑی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا گرمی ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، بڑی امس ہے، اس لیے دور دور بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ زبیر ہٹنا نہیں تم اپنی جگہ سے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اب جس کا نام لیا جائے وہی قریب آئے گا، ابھی بھی ہے جگہ۔ تو جرم ثابت ہونے کے لیے دو آدمی گواہ، اگر دو آدمی نہ ہوں تو ارے وہ بتا رہے چار اور تھے۔ دو آدمی نہیں ہے تو ایک آدمی اور دو عورتیں، ایک آدمی کی جگہ پر دو عورتیں۔ کیوں؟ ان تضل احدهما فتذکر احداهما الاخرى، اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی۔ ایک مرد، دو آدمیوں کی گواہی، یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی۔ مگر یہ جو ہے چوری کی سزا، اس میں ایک مرد دو عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی، دو آدمی ہونا چاہیے۔ اور دو آدمی بھی کیسے؟ فاسق نہ ہوں، ان پہ کوئی سزا جاری نہ ہو چکی ہو، وہ عادل ہوں۔ جب یہ جرم ثابت ہوگا تو پھر سزا دی جائے گی۔ اور کتنی ملکیت ہو؟ کم سے کم 10 درہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، اور جو آدمی توبہ کر لے ظلم کرنے کے بعد، یعنی سچی توبہ کر لے۔ سچی توبہ کا مطلب خالی منہ پہ تماچے مارنا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے رو خانہ کعبہ پہنچ گئے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، غلطی ہو گئی، توبہ کرنے جا رہے ہیں، اور خوب رو رہے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے ہیں اور جو ہے اس کا پردہ سے لپٹے ہوئے ہیں، کہ یہ توبہ تھوڑی ہے۔ سچی توبہ کب ہوگی؟ جو چیز چوری کی ہے پہلے وہ کیا کرو؟ واپس کرو۔ اچھا وہ تو واپس نہیں ہو پائے گی، وہ تو ضائع ہو گئی، کہا اس کا ضمان جرمانہ ادا کرو۔ جرمانے کے پیسے نہیں ہیں، اب کیسے معافی مانگیں؟ کہا اس آدمی سے معافی مانگو، خوشامد کرو، اگر وہ معاف کر دے اب اس کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگو۔ یہ مطلب ہے توبہ کا۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کا پیسہ لیا تھا اللہ سے معافی مانگ لی، اب پیسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ فرمایا الا من تاب فمن تاب من بعد ظلمه، جو آدمی توبہ کر لے جرم کرنے کے بعد، وہ اصلح، سچی توبہ کرے، اصلاح بھی کر لے۔ اصلاح کیا؟ جو مال لیا تھا واپس کر دے، اس کو راضی کر لے، اس سے معاف کرا لے۔ لیکن معاف کرانے والا کا مطلب غلط نہ سمجھنا، معاف کرانے کا مطلب
کی گردن پہ چاقو رکھ کے اور کیا کہا؟ معاف کرو۔ یہ زبردستی، یہ معافی نہیں ہے جیسے لوگ بیوی سے مہر معاف کراتے ہیں۔ بیوی سمجھ گئی ان کا موڈ خراب ہے اور یہ اچھا ہوگا نہیں جب تک کہ مہر معاف نہیں کریں گے، ان کو چلو معاف۔ اب بہنیں آ رہی تھیں، جب تک کہ ماں باپ تھے تو آ رہی تھیں، اب بھائی صاحب ہیں مگر بھائی صاحب کا موڈ خراب ہے، کیوں؟ وراثت میں حصہ مانگیں گی۔ بہنوں نے کہہ دیا ارے وہ آپ ہی رکھیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور حالانکہ سراسر ضرورت ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ملنا النا ویسے بھی نہیں، کیا فائدہ تعلقات خراب کر۔ یہ معافی معتبر نہیں ہے، خوش دلی سے معافی ہو، خوش دلی سے معافی مانگی جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سزا نہیں دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہی مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی؟ یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے وہ معاف کر دے، اسے مکمل اختیار حاصل ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اختیار تو حاصل ہے، اس کے علاوہ کبھی کبھی اختیار ہوتا ہے آدمی کو مگر اختیار استعمال نہیں کر پاتا اپنا۔ پتہ چلا عدالت سے فیصلہ تو ہو گیا یہ آپ ہی کا ہے مکان، مگر آپ خالی نہیں کر رہے ہیں، خالی کروا کے دکھاؤ۔ ہیں اختیار تو ہے مگر مجبور ہے۔ اللہ فرماتا اللہ کو معاف کرنے کا اختیار، اللہ کو سزا دینے کا اختیار، اور اللہ مجبور نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح چاہے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں دوسرا مضمون ہے اور انشاءاللہ اس کی تشریح و وضاحت پھر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انجم کی طبیعت خراب ہے، دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انجم کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآنی ہدایات، قرآنی احکامات سے اے اللہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اے اللہ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔